ایک دن پوری دنیا، انسان، جن، فرشتے، حیوان، آسمان، زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ قیامت کیسے آئے گی اور کب آئے گی۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے کچھ ہم آپ کو یہاں پر بتا رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ 3 جگہ انسان زمین میں دھس جائیں گے، یورپ میں، پشچم میں اور عرب میں۔ قیامت آنے سے پہلے دین بھی اٹھ جائے گا، یعنی کہ عالم اٹھا لیے جائیں گے۔ شراب اور زنا عام ہو جائیں گے، اور اس طرح سے عام ہو جائیں گے جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ جہالت کی کثرت ہوگی، استریوں کے مقابلے پرش کم ہوں گے اور استریاں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک پرش پر سرپرستی میں 50 استریاں ہوں گی۔ مال کی یاد آتی ہوگی، سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ پرش اپنی پتنی کے کہنے میں ہوگا، ماتا پتا کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رکھے گا اور ماتا پتا سے الگ ہو جائے گا۔ گانا بجانا عام ہو جائے گا، بزرگوں پر لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ جو کچھ نہیں جانتے ہوں گے وہ سردار بن جائیں گے۔ وہ لوگ جن کو تن کا کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں میں رہنے لگیں گے، مسجد میں شور کریں گے۔ اسلام پر اٹل رہنا اتنا کٹھن ہو جائے گا جیسے مٹھی میں آگ کا انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر یہ اچھا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ سمے کافی تیز ہوگا، سال مہینے کی طرح بیتے گا اور مہینہ سپتاہ کی طرح بیتے گا، سپتاہ دن کی طرح بیتے گا اور دن ایسے بیتے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگا دی اور جلد بڑھ کر ختم ہو گئی۔ صاف شبدوں میں کہا جائے تو وقت بہت تیز گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے بات کریں گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سورج پچھم سے، اور اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت اگر کوئی اسلام قبول کرے گا تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا۔ جب قیامت قریب ہوگی تب دجال بھی نکلے گا۔ بڑے دجال کے علاوہ 30 دجال اور ہوں گے جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، لیکن اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ ان 10 سالوں میں سے کچھ دجال تو گزر چکے ہیں، جیسے مرزا علی حسین واللہ، مرزا غلام احمد قادیانی، مرزا علی محمد باب وغیرہ، اور جو باقی ہیں وہ بھی ضرور ہوں گے۔ دجال کی نشانیاں اور اس کے کارنامے۔ دجال کانا ہوگا اور اس کے ایک آنکھ ہوگی۔ وہ خود کا خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا کہ میں خدا ہوں۔ اس کے ماتھے پر کفر لکھا ہوگا، یعنی کہ کافر۔ دجال کے ماتھے پر لکھے ان شبدوں کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہیں دے گا۔ یہ بہت تیزی سے آگے بڑھے گا، 40 دن میں مکہ اور مدینہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھوم جائے گا۔ ان 40 دنوں میں پہلا دن اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ سال بھر، اور دوسرا مہینہ اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ 1 مہینہ، اور پھر تیسرا دن اتنا بڑا ہوگا جیسے کہ 1 ہفتہ۔ باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جن کا نام وہ جہنم اور دوزخ رکھے گا۔ وہاں بھی جائے گا، ان کو ساتھ لے کر جائے گا، لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا کہ مجھ کو خدا مانو۔ جو لوگ اسے خدا مانیں گے تو وہ انہیں اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کو خدا نہیں مانیں گے انہیں اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کرے گا اور پانی بھی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا کہ سبزی اگائے۔ اس قسم میں بہت کرشمے دکھائے گا، اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔
جب دجال مدینہ اور مکہ جانا چاہے گا تب فرشتے اس کا رخ موڑ دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا۔ جب دجال ساری دنیا گھوم کر ملک شام کو جائے گا تب حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے پوربی مینارے پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی سے پگھلتا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی۔ دجال بھاگے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ پر وار کریں گے۔ جیسے ہی وہ مر جائے گا حضرت عیسیٰ سلیم توڑیں گے، کیسل کو قتل کریں گے۔ اس سمے جتنے بھی یہودی عیسائی بچے ہوں گے وہاں پر ایمان لائیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں ایک دن ہوگا اور وہ دن صرف اسلام ہوگا، اور ایک مذہب کو مذہب پہلے سنت ہوگا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری کے ساتھ چلیں گے۔ حضرت عیسیٰ نکاح کریں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی۔ وہ 40 برس تک کے رہیں گے اور وفات کے بعد روضے انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہنی شید ہوں گے۔ آپ امام اور متحد ہوں گے۔ قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف مکہ مدینہ میں رہ جائے گا اور سب اولیاء ابدال وہیں کو چلے جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضرت امام مہدی بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے۔ وہ انکار کریں گے۔ لیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج یہ ایک قوم ہے جو زمین میں فساد کرتے تھے، باہر کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، اور یہ آدمیوں کو بھی کھا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ جنگلی جانوروں، سانپ بچھو تک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا تھا۔ جب دجال کو قتل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو قطور کی پہاڑی پر لے جائیں گے، تب یاجوج ماجوج دیوار توڑ کر نکلیں گے، زمین میں بہت فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ سب کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی دعاؤں سے انہیں تباہ اور برباد کر دے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا، یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ صفا پہاڑی سے نکلے گا، تمام شہروں میں تیزی سے گھومے گا، اچھے سے بات کرے گا، اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ عصا اور حضرت سلیمان کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ عصا سے مسلمانوں کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا لگائے گا۔ اس وقت سبھی لوگ کھلم کھلا پہچانے جائیں گے کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ یہ نشانی کبھی نہیں بدلے گی۔ جو کافر ہوگا وہ ایمان نہیں لائے گا، اور جو مسلمان ہوگا وہ ہمیشہ ہی ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب قیامت آنے کو صرف 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کے بکروں کے نیچے سے گزرے گی، جن کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمان کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی، خوشبودار ہوا کے ذریعے مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد 40 برس کا زمانہ ہوگا، ایسا سمے ہوگا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 سال سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا،
اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے، اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوگا، سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوں گے۔ تبھی اچانک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام شروع کریں گے۔ دور کی آواز پہلے تو ہلکی ہوگی اور پھر دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آواز سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور حضرت اسرافیل اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس سمے اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو حضرت اسرافیل کو زندہ فرمائے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھوٹنے کا حکم دے گا۔ سور پھوٹتے ہی سبھی انسان، فرشتے، جنات، حیوانات سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکلیں گے، ان کے کارنامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور حج کے میدان میں لائے جائیں گے، جہاں پر سب کا حساب کتاب ہوگا۔ اس دن زمین تانبے کی ہوگی، سورج سر کے بہت قریب اور تیزی سے جل رہا ہوگا، گرمی کی شکتی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے بھیجے کھول دے گی، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، کچھ لوگوں کے منہ سے باہر آ جائے گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کو گھٹنے تک آئے گا تو کسی کو گلے تک تو کسی کو منہ تک۔ جس نے جیسے کرم کیے ہوں گے اس کو ویسے ہی پسینہ آئے گا اور اس کو ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بہت بدبودار ہوگا۔ اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ کسی ایسے انسان کی تلاش کریں گے جو اس مصیبت سے چھٹکارا دلا سکے، اور سبھی یہی چاہیں گے کہ فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، لیکن وہ مدد نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔ جب لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے تو حضرت نوح کہیں گے کہ حضرت ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تب حضرت ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے تو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کو بھیجیں گے۔ جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزارش کریں گے تو آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے، تو حضور فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یہ فرما کر اللہ کی بارگاہ میں حضور سجدہ کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد سر اٹھاؤ اور کہو آپ کی بات سنی جائے گی، مانگو جو بھی مانگو گے پاؤ گے، شفاعت کرو گے قبول کی جائے گی، اب حساب شروع ہوگا۔ میزان عمل میں لوگوں کے عمل تو لے جائیں گے، اس دن اپنے ہاتھ ہی پاؤں اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ اگر زمین کے کسی حصے پر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو وہ زمین کا حصہ گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ اس سمے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اس دن نہ تو کوئی ان ماتا پتا اولاد کام آئیں گے اور نہ ہی اولاد ماتا پتا کے کام آئے گی۔ زندگی بھر جس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ سب کچھ اس دن سب کے سامنے آئے گا۔ اس دن نہ تو کوئی اپنی اچھائی کسی کو دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ ایسی مشکل کی گھڑی میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی مشکل آسان فرمائیں گے، ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ میزان ایک ترازو ہوگی، اس کے 2 پلے ہوں گے، ان پر لوگوں کے اچھے برے کرم تو لیے جائیں گے، اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہوگی کہ اگر کسی نے زیادہ نیکی کی ہوں گی تو اس کا کرم کا پلو اوپر کی طرف جائے گا، دنیا کی ترازو کے خلاف، کیونکہ اگر دنیا کے ترازو کے کسی پلے میں ہم کوئی چیز زیادہ کر کے رکھ دیں تو وہ پلہ نیچے کی طرف جاتا ہے، لیکن ہم جس میزان کی بات کر رہے ہیں اس کا پلہ عمل زیادہ ہونے پر اوپر کی طرف جائے گا۔ اگر کسی نے زیادہ برے کام کیے ہوں گے تو اس کا پلہ نیچے کی طرف جائے گا۔ پل صراط کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ پل
बाल से ज़्यादा बरीक और तलवार से तेज़ है, और जन्नत में जाने का यही रास्ता है। हर किसी को इसी पुल पर से गुज़रना है। मुसलमान इस पुल को पार कर जाएंगे। कुछ तो इतनी जल्दी पार करेंगे जैसे बिजली चमकी और अभी इधर थे तो अभी उधर पहुंच गए, और कुछ लोग हवा की तरह इस पुल को पार करेंगे, और कुछ लोग तेज घोड़े की तरह पुल को पार करेंगे, और कुछ लोग धीरे धीरे, और कुछ लोग गिरते पड़ते कांपते लड़खड़ाते इस पुल को पार करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जिसका जितना अच्छा अमल होगा वो उतनी ही जल्दी, उतनी ही देर में पुल को पार करेगा, और इस पुल पर काफिर ना चल सकेगा और वह जहन्नम में गिर जाएगा। अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जन्नत में दाखिल फरमाए।